اللہ الحمد للہ الذی لا اول له ولا آخر له الحمد للہ الذی لا شریک له لا شریک له فی الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک گزر چکا اور رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ تو صیام و قیام کے فضائل اور مسائل بیان ہوئے، اور کچھ ماہ رمضان میں رونما ہونے والے اسلامی دینی واقعات کا تذکرہ ہوا۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اسلام کا وہ عظیم معرکہ جسے دنیا اسلام میں غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا اختصار کے ساتھ نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ مجھے صحیح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو جمعے والے دن عظیم معرکہ پیش آیا، جس کا نام کیا تھا؟ کچھ یاد رکھا کریں، غزوہ بدر، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 1000 تک، 70 سرداران قریش مکے کے مشرک مارے گئے تھے، جو اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے، جو تجارت کا قافلہ شام سے جا رہا تھا مکہ۔ جب مشرکوں کی کمر ٹوٹ گئی، 70 مارے گئے، قافلہ تو بچ کے آ گیا مکہ، تو جن کے رشتہ دار مرے تھے وہ سارے ابو سفیان کے پاس آئے، دیکھیں آپ کے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے ہمارے لوگ آئے اور بچا بھی کچھ بھی نہیں،
70 سرکردہ لوگ مارے گئے. اب کیا کرنا چاہیے؟ ابو سفیان نے کہا اب کرنا یہی چاہیے کہ اپنے مرنے والوں پہ رونا نہیں، دشمن خوش ہوں گے. مرثیے بھی نہیں پڑھنے، دشمن خوش ہوں گے. کسی نے کہا میں سر میں تیل نہیں لگاؤں گا اس وقت تک کہ بدلہ نہ لے لوں. کسی نے کہا میں آرام نہیں کروں گا. ابو سفیان نے کہا میں اس وقت تک چین کے ساتھ سوؤں گا نہیں، چین ختم میری، جب تک کہ انتقام نہ لیا جائے. یہ تجارت کا جو قافلہ ہے، مال ہے، کیا کریں اس کا؟ فیصلہ ہوا کہ اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے. اتفاق ہوا، تیاری شروع ہو گئی. 1 سال ہونے کو ہے. شعراء نے بھرپور کردار ادا کیا لوگوں کو ابھارنے میں. مشرکین نے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر تیار کر دیا. ادھر چونکہ مدینہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، وہ مشرکین کے حالات سے نبی کریم کو آگاہ کیا کرتے تھے. فوراً خط بھیجا، قاصد کو دیا، کہا جلدی سفر طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچ، اور اللہ کے رسول کو یہ خط میرا پہنچا. 3 دن کے اندر اندر پہنچ. مکے کا یہ قاصد گام پر گام دوڑتے ہوئے مدینہ آیا. چونکہ نبی علیہ السلام نے خط پڑھوانا تھا اور راز کی بات بھی تھی، تو فرمایا حضرت ابی سے خط کھولو. مور کھولا اللہ کے نبی نے، فرمایا پڑھو کیا ہے اس میں. حضرت ابی خط پڑھنے لگے. حضرت عباس نے لکھا یا رسول اللہ، مکے کے مشرکین نے 3000 کا لشکر تیار کر دیا ہے، مکمل تیاریوں میں، بلکہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، چل پڑے ہیں، مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم مصمم کر چکے ہیں. میرا خط پڑھتے ہی تیاری کیجیے. حضرت ابی نے خط پڑھا. نبی کریم نے خط واپس لیا. فرمایا ابی یہ راز کی بات ہے، چونکہ آپ نے خط پڑھا، بس آپ کے بعد دوسرے کو بات نہ پتہ چلے، یہ بات راز کی اندر ہی رکھنا. ٹھیک ہے جی. وہاں سے نکلے، سیدھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے. چونکہ انصار کے لیڈر تھے نا، فوراً آئے. سعد سے کہا گھر میں کوئی نہیں، طرف پہ کر دو. ٹھیک ہے جی، سائڈ پہ ہو گئے. فرمایا سعد تیاری کرنی ہے. مشرکین نے 3000 کا لشکر تیار کر کے روانہ کر دیا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ راز کی باتیں، تیاری. چونکہ یہ بھی اپنی قوم کے لیڈر تھے، انہیں بھرپور تیار کیا. اور نکلتے ہوئے فرمایا سعد میری باتیں راز ہیں، کسی کو پتہ نہ چلیں. نبی کریم سعد کے دروازے سے نکلے. سعد جب اپنے کمرے میں گئے، بیوی نے کہا کیا باتیں ہوئی اور آپ کے اور رسول اللہ کے درمیان؟ کیا راز کی باتیں چل رہی تھی؟ سعد چونکہ راز کے بڑے پکے تھے تو غصے سے بیوی سے کہا آپ کا کیا کام؟ میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کو اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بیوی نے کہا بے شک آپ نہ بتلائیں، میں نے تو سن لی ہے. فوراً پکڑ لیا بیوی کا ہاتھ. اچھا ہم نے کیا کہا تھا؟ تو بیوی نے جو باتیں سنی ساری بیان کر دی. قربان جاؤں عجیب لوگ تھے. فوراً بیوی کی کلائی پکڑے ہوئے فوراً گھر سے نکال دیا اور نبی کریم کے پاس لے آئے. اللہ کے نبی ابھی چند قدم ہی چلے تھے. فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے چونکہ رازداری کی بات کی تھی،
کہیں کل میری بیوی سے بات چل پڑے اور قصوروار میں ٹھہرایا جاؤں، میں تو راز نہیں فاش کروں گا، یہ میری بیوی ہے، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا لیکن اس نے سنا ہے، اگرچہ یہ وعدہ پاسداری اور رازداری کا کرتی ہے، اگرچہ اس کا وعدہ ہے۔ نبی کریم اس کے اس غیرتی انداز کو دیکھ کر معزوز ہو رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے، اور پھر فرمایا سعد اللہ کے بندے اب اس کا ہاتھ تو چھوڑ دو نا، آپ نے اتنا سخت جو پکڑا ہوا ہے چھوڑ بھی دو، نہیں راز ظاہر کرے گی۔ اللہ اکبر، کتنا دیکھیے اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کی کتنی بہترین تدبیر ہے۔ اللہ اکبر، چلتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کرام کو تیار کر دیا، جمعے کا دن ہے، چھوٹی عید کا مہینہ ہے، شوال کا، آج کل کے دن ہے۔ عید کا کون سا دن ہے آج؟ جی چھٹا دن ہے، ہاں، اللہ اکبر، یہ بھی 3 ہجری، بعض نے لکھا ہے عید کا 5واں دن، بعض نے لکھا ہے یہ چھٹا دن تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے، اور بعض نے 10 بھی لکھا ہے، جمعرات کی، جمعے کی شب اللہ کے پاک پیغمبر نے خواب دیکھی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کو جمع کر کے فرمایا میرے ساتھیوں، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب میں نے دیکھا ہے؟ کہ گائے ذبح کی گئی ہے۔ اچھا، میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میری تلوار ذوالفقار کی دھار ٹوٹ گئی ہے اور اس کی دھار میں دندانے پڑ چکے ہیں، اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ میرا ہاتھ مضبوط، زرہ مضبوط قلعے کے اندر ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے خواب کی تعبیر کیا نکالی ہے؟ تعبیر بھی بتلائیے۔ فرمایا گائے کا ذبح ہونا یہ تعبیر ہے کہ میرے کچھ ساتھی جام شہادت نوش کریں گے۔ اچھا، فرمایا میری تلوار ذوالفقار کا ٹوٹنا، اس کی دھار میں دندانے پڑنا، یہ بھی دلیل ہے کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ شہادت پائیں گے اور میرے خاندان میں کوئی اعلیٰ شخص شہادت پائے گا، میرے گھرانے کا خاص بندہ شہید ہوگا۔ خواب کا تیسرا حصہ کہ میرا ہاتھ مضبوط قلعے میں ہے، فرمایا یہ تعبیر ہے کہ مدینہ منورہ ہمارے لیے مضبوط قلعہ ہے، اگر ہم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں تو ہم مضبوط رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ ہو سکتا ہے دشمن اگر مدینہ میں گھسے تو عورتیں چھتوں سے پتھراؤ کریں گی اور ہم مدینے کی تنگ گلیوں میں تلواروں سے ان کا استقبال کریں گے۔ اب آپ کی رائے کیا ہے؟ خدا را توجہ چاہوں گا، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اب آپ کی رائے کیا ہے میرے جانثاروں؟ تو نوجوانوں کے جذبات ایسے ابھرے ہوئے تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، ہماری رائے ہے مدینے میں رہ کر نہیں لڑیں گے، کھلے میدان میں نکل کے لڑیں گے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ بدر والے دن کچھ لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے اور بدرین کی عظمتوں کے گیت انہوں نے سنے، اللہ نے جو ان کی عظمت بیان کی، رسول اللہ نے جو ان کی شان بیان کی، وہ عظمتیں دیکھنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ سال ہونے کو ہے، ہم بھی جام شہادت نوش کرنے کے متمنی اور طالب ہیں۔ اسی دن کے انتظار میں لوگ ہمیں بزدل کہیں گے کہ میدان میں نہیں نکلے، ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ چند نوجوانوں کی رائے ہوتی تو شاید لوگ رد کر دیتے، اللہ کے پاک پیغمبر
لیکن بعض جلیل القدر صحابہ نے بھی یہی رائے ظاہر کی، حتیٰ کہ نبی کریم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قسم اٹھا لی کہ میں جب تک میدان میں نہیں لڑوں گا میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ نبی کریم جب یہ رائے دیکھتے ہیں، یہ جذبات، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ آپ اپنے حجرہ مقدس میں داخل ہوتے ہیں، حجرہ انور میں داخل ہوتے ہیں، اور چند لمحوں کے بعد نکلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم ساتھ ہیں۔ بس چند لمحوں کے بعد جب سید الانبیاء رونما ہوتے ہیں، اپنے حجرہ مقدس سے باہر آتے ہیں، صحابہ کرام منتظر ہیں، تو شان ہی کچھ نرالی ہے۔ آپ نے 2 زریں پہنی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، تلوار اور نیزہ آپ نے اپنی گردن گلے کندھے کے ساتھ مائل کی ہوئی لٹکائی ہوئی ہے، اور آپ نے ڈھال جو ہے اپنی کمر کے پیچھے لٹکائی ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب فوجی جرنیل بن کے نکلتے ہیں، دری اسنا صحابہ کرام میں سے کچھ نے کہا ہم نے جو رائے دی یہ غلط ہے۔ احساس ہو گیا کہ جب نبی کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہنا چاہیے تھا تو ہم نے کیوں جلدی کی؟ بس اب بہتر یہ ہے کہ رسول اللہ کے نکلتے ہی ہم سب یک زبان ہو کے کہیں گے ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، ہم ندامت کا اظہار کریں گے۔ نبی کریم باہر آتے ہیں، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے جو رائے دی ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، مدینے کے اندر ہی رہ کر جیسے آپ کی تمنائیں لڑتے ہیں۔ اب انہوں نے تو رائے واپس لے لی، لیکن سپاہ سالار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اب نہیں، اب کسی نبی کے شایع نشان یہ نہیں، کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ جنگی اسباب پہن لینے کے بعد اتار دے۔ اب جب تک لڑائی نہیں ہوگی اب یہ ہتھیار اتارے نہیں جائیں گے۔ بس تقریر کی جمعہ آپ نے پڑھایا، صحابہ کرام کو خوب جذبہ شہادت، جذبہ جہاد پہ خوب آپ نے واعظ فرمایا چلیے اللہ کے پاک پیغمبر مدینہ منورہ سے تقریباً، اور یہ بھی آپ کو عجیب بات یہ ہے کہ مدینے میں بہت بڑا منافق رہتا تھا جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی۔ یہ عبداللہ بن ابی ہمیشہ یہ رائے الٹی دیا کرتا تھا، لیکن اس موقع پر اس کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، یہ پہلا موقع تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی چل پڑتے ہیں مدینہ منورہ سے قیادت کرتے ہوئے، 1000 کا لشکر اللہ کے نبی کی معیت میں مدینہ منورہ سے نکلتا ہے۔ قربان جاؤں، جب مدینہ سے نکلتے ہیں چند قدم چلنے کے بعد نبی کریم نے لشکر کا معائنہ کیا، اپنی فوج کا معائنہ کیا۔ جو نوعمر تھے نا، کم عمر والے لڑکے، نے کہا واپس ہو جاؤ۔ چھوٹے بچوں کو کیا کر دیا؟ واپس کر دیے، وہ تو جذبات کی وجہ سے چل پڑے تھے۔ فرمایا آپ واپس۔ بڑی تعداد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واپس کر دیا، کئی کم عمر کے۔ ان میں حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں تو کم تھے لیکن کم عمری میں بڑے غضب کے تیر انداز تھے، تیر اندازی میں بڑا کمال تھا۔ کہنے لگے جب نبی کریم میرے پاس آنے لگے تو مجھے خدشہ ہوا کہیں مجھے واپس نہ کر دیں، میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا۔
اللہ میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، ذرا قد اونچا نظر آئے. نبی کریم نے نظر شفقت ڈال کے مجھے اجازت دے دی. اللہ اکبر، کیا عجیب جذبہ ہے، عجیب محبت ہے. کہاں یہ کوئی حلوے کی دیگ پکی ہوئی ہے، کوئی لنگر تقسیم ہو رہا ہے؟ نہیں، یہاں بدن چھلنی کرانے کے لیے جانا ہے، یہاں خاک و خون میں لت پت ہونے کے لیے جانا ہے، یہاں سر کٹیں گے، یہاں وجود چھلنی ہوں گے. لیکن قربان جاؤں دین پہ مر مٹنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو. حضرت رافع کو اجازت ملی، قریب ہی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ بھی کم عمر تھے. نبی کریم نے کہا آپ واپس ہو جائیں، ان کو اجازت نہیں ملی. نوجوانوں جب سمرہ کو واپس کرنے لگے، فوراً حضرت سمرہ نے یہ نکتہ اٹھایا، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سمرہ کو رافع کو اجازت دے دی ہے، حالانکہ میں بھی انہی کا ہم عمر ہوں، اگر انہیں اجازت مل سکتی ہے تو میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، اور اگر یقین نہیں آتا تو میری رافع سے کشتی کرا لیں، ابھی کشتی کرا لے، میں رافع کو گرا دوں گا. اللہ اکبر. نبی کریم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اچھا تو یہ بات ہے، آؤ کشتی کرو. مطالعے کے دوران جب اس مقام پہ پہنچا نا تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، کشتی جاری ہو گئی. میں دل میں سوچ رہا تھا کہ سمرہ تو کہتے ہوں گے رافع اللہ کے بندے آپ کو تو ٹکٹ مل گیا، اب میرا بھی کچھ خیال کیجئے. لیکن جو ہی قریب ہوتے ہیں کشتی کے لیے، سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا، گرا دیا. نبی کریم نے یہ منظر دیکھا اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت مرحمت فرمائی. چلتے جا رہے ہیں، میدان کارزار کے قریب ہے، ادھر سے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر جرار، جن میں 700 لوگ زرہ پوش، اوپر سے نیچے تک لوہے کے لباس میں بند ہوئے ہیں. ایسی ایک بڑی تعداد، 3000 کا لشکر چلتا ہے، اور غرور اور گمنڈ اتنا ہے کہ 15 عورتیں ساتھ لی ہوئی ہیں، دف اور گانا بجانے والی، کہ جب ہم لڑیں گے تو یہ گیت گائیں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ مرد جتنا بھی بزدل ہو، عورت کو دیکھے تو کچھ نہ کچھ غیرت آئی جاتی ہے، تو پھر بھاگنے کا، پیٹھ دکھانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہ بھی ساتھ ہیں، یہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں. تقریباً مدینہ کے قریب، احد کے قریب مشرکین کا لشکر بھی پہنچ چکا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر بھی جانے ساروں کے ساتھ جا رہے ہیں. دیکھیے جو ہی لشکر نزدیک ہونے لگے، مشرکین نظر بھی آنے لگ گئے تقریباً. تو اسی موقع پہ عبداللہ بن ابی اپنی منافقت کا اظہار کر گیا، جو اندر کا گن تھا وہ ظاہر کر دیا. کہنے لگا ہماری رائے پہ عمل نہیں کیا گیا. یہ بعض لوگوں کا مزاج آج بھی ایسا ہے، اگر کوئی میٹنگ ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی شورا ہو، وہ رائے دے دے، اگر آپ ان کی رائے پہ عمل کریں پھر تو وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر آپ امیر یا قائد یا لیڈر اس کی رائے پہ عمل نہ کرے تو وہ اپنے راستے الگ کر لیتا ہے. وہ کہتا تو ہے کہ میری رائے ہے، لیکن سمجھتا رائے نہیں، سمجھتا اس کو حکم ہے، اس کو حکم کی طرح نافذ کرتا ہے. کہنے لگا میری رائے پہ عمل نہیں ہوا، چند نوجوانوں کی بات کو مانا گیا، میں واپس ہوتا ہوں. 300 منافقین کو لے کر واپس، اپنے پورے جتھے کے ساتھ آیا تھا.
تو 1000 میں سے جب 300 بندہ عین موقع پہ آئے، مقصد کیا تھا؟ سب کے حوصلوں کو پست کرنا تھا۔ جب یہ 300 بندے لے کر واپس ہو گیا، قرآن مقدس نے فرمایا مالکم فی المنافقین، کیا ہو گیا تمہیں منافقوں کے بارے میں؟ اللہ نے ان کو دفع کر دیا ہے، واپس کر دیا ہے، جدا کر دیا ہے تم سے۔ اپنا کام کریں، دفع ہو جائیں۔ اور تمہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ۔ تم دو گروہ آپس میں ہوگے، کچھ کہتے ہو ان سے لڑنا چاہیے، کچھ کیا کہتے ہو؟ بھائی دفع کرو، چلے گئے۔ اللہ جس کو گمراہ کر دے کیا آپ ان کو ہدایت دے سکتے ہو؟ جانے دو ان کو۔ وہ آ گئے 700 خالص مخلص چنے ہوئے اصل مصفہ بن کے جب اللہ کے نبی کے ساتھ جانے لگے، نبی کریم احد کے دامن میں پہنچتے ہیں، آپ کی پیٹھ احد کی جانب اور چہرہ جو ہے لشکر کا وہ مدینہ منورہ کی جانب ہے۔ نبی کریم نے لشکر تقسیم کر دیا اور اسلام کا جھنڈا جو ہے میدان کارزار کا حضرت مصعب بن عمیر کو تھما دیا۔ جھنڈا آپ کے ہاتھ سے نہ گرنے پائے۔ اللہ، توجہ چاہوں گا، اسی موقع پر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پاؤں سے لنگڑے بھی تھے، عمر بھی زیادہ تھی، اللہ، بزرگ بھی ہیں، ان کے بیٹے سارے میدان کارزار میں شریک ہیں۔ بیٹوں نے باپ کو منع کیا، ابا جان ہم جو آپ کے جوان سال بیٹے جا رہے ہیں، آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ واپس ہو جائیں، بھی کمزور، عمر بھی جاتا ہے، پاؤں میں بھی لنگڑا پن ہے، آپ واپس ہو جائیں۔ بڑا روکا، لیکن باپ غصے ہو گئے۔ بیٹے بھی نبی کریم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیں، معذور ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، واپس ہو جائیں۔ لیکن قربان جاؤں، کہاں وہ جذبہ، اس جذبے کا مقابلہ کون کر سکے جہاں سینے میں ایمان اور محبت رسول جوبن پہ ہو۔ آ کے کہنے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر بن جموح آپ واپس چلے جائیں نا، معذور بھی ہیں، لنگڑے بھی ہیں، آپ کا عذر بھی منظور ہے، آپ کو اجازت بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے۔ کیا کہنے لگے؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر میں جنت جانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے یہ میرے بیٹے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر میں لنگڑا ضرور ہوں، میرے پاؤں میں لنگڑا پن ہے، لیکن واللہ انی ارید ان اطع بعرجتی ہذہ فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پاؤں اور لنگڑے پن کے ساتھ جنت کی زمین کو رونتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں، یہ مجھے روک رہے ہیں۔ جب یہ جذبات دیکھے، نبی کریم نے فرمایا عمر بن جموح کے بیٹوں اسے جانے دو، اسے مت روکو، اجازت دیجئے۔ اور آپ کو بتاؤں تھوڑا سا تفصیلی واقعہ ان کا، چلتے ہیں اور جیسے کہا تھا جام شہادت بھی نوش کر دی، جام شہادت پی پا گئے۔ جب ان کی میت کو لے کر چلتے ہیں گھر کی طرف تو وہ نہیں چلتی، اونٹ کو جب احد کی طرف پھیرتے ہیں تو بھاگتا ہے، جب مدینہ کی طرف وہ کہاں چلتا ہے؟ تاریخ نے لکھا۔
فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ جب پوچھا گیا ان کی اہلیہ سے، بیوی کہنے لگی جب یہ گھر سے جانے لگے تو اس وقت تلواریں پہن کر اٹھا کر اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فرمایا اللہم ارزقنی شہادتن، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، ولا تردنی الی اہلی، اللہ میں آپ کے راستے میں نکل چکا ہوں، اب مجھے واپس اپنے گھر کی طرف کبھی بھی نہ پلٹانا۔ یہ دعا جاتے ہوئے کر گئے، فرمایا دعا قبول ہو گئی۔ یہ مناظر، یہ حالت تھی۔ نبی کریم اسی میدان احد میں جذبات کے لیے اپنی تلوار نکالتے ہیں۔ عجیب منظر ہوگا یار میرے دوستو، ذرا سوچئے تو صحیح کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے زیرہ پہنی ہو، خود کمر پہ خود پہنی ہو، ڈھال کمر پہ ہو، نیزہ ہاتھ میں ہو، تلوار اور کمان لٹک رہی ہو، کیا عجیب منظر نہیں ہوگا؟ سوچئے ذرا۔ فرمایا نبی کریم نے تلوار نکال کے فرمایا یوں لہرا کے، من یاخذ ھذا السیف منی بحقہ، کون مرد میدان ہے جو آج مجھ سے میری یہ تلوار لے لے اور اس کا حق ادا کرے؟ ہے کوئی جو مجھ سے تلوار لے اور اس کا حق ادا کرے؟ بہت سارے صحابہ تیار ہو گئے، ایک نے کہا میں لیتا ہوں، دوسرے نے کہا میں لیتا ہوں۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں لیتا ہوں، لیکن نبی کریم خاموش ہیں، کسی کو نہیں دی۔ اتنے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ما حقہ، پہلے یہ تو بتائیں آپ کی تلوار کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے؟ میں اس سوچ میں تھا کہ ابو دجانہ سے پہلے بھی تو کئی بندے اٹھے تلوار کو حق کے ساتھ لینے کے لیے، لیکن انہیں تلوار نہیں دی گئی اور ابو دجانہ کو دی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا شاید وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ باقیوں نے تلوار لینے کا تو کہا لیکن حق کا نہیں پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ اس کا حق کیا ہے۔ ابو دجانہ کہنے لگے ما حقہ، اس کا حق کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ہاتھ میں تلوار ہے، فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ آپ لیں اور مشرکوں پہ وار کرنا شروع کر دیں، مارنا شروع کر دیں یہاں تک کہ یہ خم ہو جائے، پیٹھ نہ دکھائے، لڑتے جائے اور تلوار خم ہو جائے، یہ میری تلوار کا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اچھا یہ حق ہے، عنایت کیجئے عنایت کیجئے۔ تلوار لی، فرمایا یا رسول اللہ انشاءاللہ اس کا حق ادا کر کے رہوں گا۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کیا کیفیت ان کے وجود میں آئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تلوار لی اور چلتے ہوئے کیا کہنے لگے؟ اللہ، جیب سے فوراً ایک پٹی نکالی سرخ رنگ کی اور سرخ رنگ کی پٹی نکال کے ماتھے پہ باندھ دی۔ یہ پٹی کیوں باندھی؟ صحابہ اس پٹی کو نام دیا کرتے تھے اصابۃ الموت، موت کی پٹی۔ کون سی پٹی باندھی؟ موت کی پٹی باندھ لی۔ اور ہری پور والوں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پہ کیا لکھا ہوا تھا یہ بھی سنا دوں۔ اس پہ نقش تھا، جو تلوار ابو دجانہ کو دی اس پہ لکھا ہوا تھا
کہ وَفِي الْجُبْنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرَمَةٌ وَفِي الْجُبْنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرَمَةٌ وَالْمَرْءُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ. ذرا معنی بھی تو دیکھ لیجئے تلوار پہ جو لکھا ہے. کہتے ہیں وَفِي الْجُبْنِ عَارٌ، بزدلی میں شرمندگی رسوائی ہے. بزدلی میں کیا ہے؟ بزدلی میں شرمندگی رسوائی ہے. وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرَمَةٌ، پیش قدمی اور آگے بڑھنے ہی میں عزت ہے. وَالْمَرْءُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ، بزدلی کی وجہ سے بندہ تقدیر سے بچ نہیں سکتا. بندہ جتنی بھی بزدلی دکھائے تو کیا بچ جائے گا تقدیر سے؟ نہیں بچ سکتا. یہ تلوار لیے، پتہ ہے زبیر ابن عوام فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ابو دجانہ کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ کیا کمال ہے جو یہ تلوار ان کو دی گئی اور ہمیں نہیں دی گئی. فرمایا جب میں نے دیکھا تو واقعی یہ حقدار ابو دجانہ ہی تھے جو سرخ پٹی پہنے ہوئے ایسے کاٹتے جا رہے تھے مشرکوں کو، ڈھیر کر دیا، لڑتے جا رہے ہیں ایسے. اتنی دلیری، اتنی پامردی اور بہادری کے ساتھ. خیر یہ تو جنگ کو گرمانے کا، مجاہدین کو ابھارنے کا ایک انداز تھا اللہ کے پاک پیغمبر کا. پھر آپ نے جو نقشہ ترتیب دیا، 50 تیر انداز جبل رومات کی گھاٹی پر بٹھا دیے. فرمایا پیٹھ کے پیچھے سے تو دشمن نہیں آ سکتا، احد پہاڑ ہے، سامنے سے ہم لڑیں گے. یہ طرف پہ ایک پہاڑ کی گھاٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو دشمن اس گھاٹی کو خالی دیکھ کر اوپر سے حملہ آور ہو جائے. 50 آدمی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں، قیادت میں وہاں کھڑے کر دیے تیر انداز. فرمایا میرے ساتھیو، چاہے فتح ہو شکست ہو، ہم مارے جائیں، جو مرضی ہو جائے، تا حکم ثانی تم نے نیچے نہیں اترنا. ٹھیک ہے جی. وہ وہاں بیٹھ گئے. ادھر میدان کارزار میں آمنے سامنے جنگ شروع ہو گئی. کتنی تعداد کا، کتنے سے مقابلہ؟ 700 کا مقابلہ 3000 کے لشکر کے ساتھ ہے. اب جب لڑائی شروع ہو گئی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی دلیری اور بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں. نبی کریم کے چچا تھے نا، بہادری میں بھی ضرب المثل تھے. لڑتے جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے ہوئے ہیں. ایسی جنگ جاری ہے کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے، اور کئی بندے ان کے قتل ہوئے. جب پاؤں اکھڑے اور بھاگنا شروع کر دیا، بھاگ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے. وہ بھاگ گئے، کچھ مارے گئے. یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. 50 تیر انداز جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہنے لگے اترتے ہیں. جو ان کے کمانڈر تھے کہنے لگے نہ، اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا، روکا تھا، نیچے نہیں اترنا. وہ کہنے لگے جی فتح ہو گئی ہے نا، اب ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے. وہ لڑے بھی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، تو اب ان کا ہاتھ بٹائیں، نیچے جائیں. بس مال غنیمت اکٹھا کرنے کے ارادے سے جب نیچے اترتے ہیں، امیر نہیں اترا، 10-11 بندے ساتھ، باقی سارے اتر آئے، 10 بندے اوپر رہ گئے. خالد بن ولید جو اس وقت مشرکین کے لیڈر تھے،
ایک حصے کی کمان ان کے پاس تھی. انہوں نے موقع پایا جبل رمات کے اوپر، دیکھا ٹوٹل 10 بندے ہیں، 10 کے 10 کو شہید کر دیا. وہ 10 جامِ شہادت نوش کر گئے، اور اتنا زوردار حملہ اوپر سے ہوا کہ مسلمان چونکہ بکھرے ہوئے تھے، جو فوجی نظم و ضبط تھا وہ سارا کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو ٹوٹ گیا تھا جنگی. اب کسی کو پتہ نہیں کسی کا رخ کس طرف ہے، کسی کا رخ، ساری ترتیب الٹ پلٹ ہو گئی. سپہ سالار کو فوج کا پتہ نہیں، فوج کو اپنے سپہ سالار کا پتہ نہیں، اور یہ تک معلوم نہیں ہو رہا کہ میری تلوار کس کو کاٹ رہی ہے، میرا نیزہ کس کو لگ رہا ہے. یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان کو اپنے ہی ساتھیوں نے شہید کر دیا، مارنے لگے اس کو. تو جب ٹوٹ پڑے اس کے اوپر، تو جب حذیفہ نے دیکھا تو چیخ کے کہنے لگے مسلمانوں یہ تو میرے والد ہیں. لیکن اس وقت تلواریں کام کر گئی تھی، یہ بھگدڑ مچ گئی اور کچھ پہاڑ کی طرف بھاگنے لگ گئے. لیکن قربان جاؤں، جہاں ساری کائنات متزلزل ہو جائے تو میں کہتا ہوں سارے عالم کی شجاعت ایک طرف اور میرے محمد کی شجاعت دوسری طرف. پاؤں اکھڑے لیکن اللہ کے پاک پیغمبر تنے تنہا میدان میں کھڑے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹا نہیں ہوں. انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اپنے دادا کا نام لیا، میں اس کا بیٹا ہوں. آپ کھڑے ہیں، پتہ ہے اس ایک لغزش کی وجہ سے تھوڑی سی نبی کریم کے حکم کے ماننے میں کیا ہو گئی تھی؟ کوتاہی ہوئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا 70 صحابہ کرام جامِ شہادت نوش کر گئے. نبی کریم کے چچا امیر حمزہ بھی جامِ شہادت نوش کر گئے. اور جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے رحمہ اللہ نے کہ نبی کریم کے ساتھ اس موقع پر 14 صحابہ کرام تھے. کتنے؟ بکھری ہوئی کیفیت تھی، اب پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. اور وہ بھی کبھی آگے بڑھتے ہیں تو کبھی نبی کریم تنے تنہا رہ جاتے ہیں، آپ کے دفاع میں لڑتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کون ہے جو مجھ سے یہ حملہ دفع کرے گا، مجھ سے جنت کی ضمانت لے. بس یہ اعلان ہوتا ہے، ایک جتھا آگے بڑھتا ہے، شہادت پاتا ہے، دشمن کا حملہ پسپا کر دیتا ہے. اسی میں حضرت سعد بھی ہیں، اسی میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جو نبی کریم پر آ کے ایسے ٹوٹتے ہیں، دشمنوں کے تیر لگے 80 سے زائد زخم وجود پہ لگے ہیں. نبوت کا تحفظ ایسے کیا. اور اسی جنگی منظر میں تو کبھی ایسا بھی لمحہ آیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے دفاع میں کوئی نہیں، صرف مارا اکیلے لڑ رہی تھی، خاتون تھی. اللہ اکبر. کہتی ہیں خاون بھی میدان میں، بیٹے بھی، لیکن کسی کی پرواہ نہیں، پانی پلا رہی تھی. اچانک دیکھا کہ اللہ کے نبی تنہا کھڑے ہیں اور ابن قمیہ بدبخت تلوار لیے دوڑ رہا ہے زرے پہنے ہوئے نبی کریم کی طرف، اور کہتا ہے دلونی علی محمد، مجھے بتلاؤ محمد کہاں ہے، آج میں قتل کیے بغیر نہیں رہوں گا. کہتی ہے میں نے مشکیزہ پھینک کر تلوار لیے سیدھا اس کا مقابلہ شروع کر دیا. واہ یار. مقابلے میں عورت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتی ہے، وہ بدبخت جان بچاتا ہے، نبی کی طرف بڑھتا ہے، لیکن یہ خاتون اسے بڑھنے نہیں دیتی. کہتی ہے وہ مجھ پہ وار کرتا ہے، میں اس پہ وار کرتی ہوں.
میرا وار اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا اس لیے کہ لوہا ہی لوہا پہنا ہوا ہے. اور اس بدبخت نے مجھ پہ اتنا زوردار وار کیا کہ شانے کی ہڈی کاٹ کر اس کی تلوار میرے وجود میں دھنس گئی. سارا وجود لہو لہان ہے، لیکن کہتی ہے میں نے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا. اللہ کے پاک پیغمبر اس خاتون کی جرت کا تذکرہ یوں کرتے ہیں اپنی لب مبارک سے کہ واللہ ما التفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. اللہ کی قسم اس مختصر سے وقت میں نے دائیں بائیں جدھر بھی دیکھا یہ خاتون میرے دفاع میں لڑ رہی تھی. اپنے بچوں کی پرواہ نہیں، خاون کی پرواہ نہیں. پھر ایک وہ موقع بھی آیا جنگ کے بعد نبی کریم نے ان کے لیے دعا کی، اس کے خاندان کے لیے. تو فرط جذبات میں آ کر کیا کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے صرف اتنی دعا کر دی اللہ آپ کے گھر میں برکتیں ڈال دے، میں تو کچھ اور چاہتی ہوں. فرمایا آپ اور کیا چاہتی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ دنیا نہیں چاہتی، دعا کیجئے اللہ ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت دے دے. اس وقت لسان نبوت نے پتہ ہے کیا دعا دی؟ فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اللہ جنت میں ان کو میرا رفیق بنا دے. بس یہ جملے سننے کے بعد کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، جب یہ مل گئی دعا اب مجھے کسی پریشانی کی پرواہ کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے. یہی وہ معرکہ احد ہے کہ جس میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے آگے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ ایسے تیر انداز ہیں کہ اس دن کوئی بھی تیر انداز جب گزرنے لگتا تو نبی کریم اس سے کہتے تیر اور ترکش ادھر رکھ جاؤ. کوئی بھی مجاہد گزرتا پاس سے تو نبی کریم کہتے تیر اور ترکش ادھر رکھ کے جاؤ، اس لیے کہ آج ابو طلحہ جو برسات کر رہے ہیں وہ قابل حدید ہے، رکھ جاؤ. پتہ ہے ابو طلحہ کہتے ہیں اس دن میں نے 3 کمان توڑے تھے. اتنے تیر برسائے کہ کتنے کمان ٹوٹ گئے؟ 3 کمان میں نے توڑے تھے. اور اللہ کے نبی کے آگے بیٹھا ہوں، لہو لہان بھی ہیں، چور چور ہیں زخموں سے. طلحہ کا ہاتھ بھی شل ہو گیا تیر نیزے کھا کھا کے. پتہ ہے وہ جملے قابل دید ہیں جب نبی کریم ابو طلحہ کی کمر پہ یوں جھانک کے میدان کی طرف دیکھتے ہیں تو ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تشریف رکھیے، میں تو آپ کے آگے اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ کی جان بچ جائے. جملے کیا کہے ہیں؟ کہتے ہیں نفسی لنفسک الفداء، نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الوقاء. میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈھال ہو جائے. اللہ اکبر. دوستو اسی اسنا میں اللہ کے پاک پیغمبر پہ چونکہ مشرکین کی تو تلاش ہی یہ تھی کہ نبی کریم کو آج شہید کر دیں، اتنا زوردار حملہ کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر پر ایک بدبخت نے پتھر مارا، ایک نے زوردار وار کیا. نبی کریم کی جو خود کی کڑیاں تھی آپ کے رخسار میں دھنس گئیں. وہ زنجیر کی کڑیاں 2 کڑیاں رخسار کے اندر دھنس گئی ہڈی میں، اور نبی کریم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، آپ کے دندان شہید ہو گئے، ہونٹ کٹ گیا، آپ کے وجود پہ ایسے خون جاری ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں فوراً آگے بڑھا اور میں نے امام الانبیاء کے چہرے انور سے خود کی کڑیوں کو اپنے دانتوں سے پکڑا. وہ اتنی مضبوط دنسی ہوئی تھی کہ کڑی تو نکلی پر میرے دانت بھی نکل آئے، میرے 2 دانت ٹوٹ گئے. اس کی وجہ سے آپ زخمی، آپ گر پڑے گھاٹی میں ایسے
بے ہوشی غشی طاری ہوئی. ادھر مشرکین نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. تو فوراً چیخ کے کہنے لگے الا ان محمدن قد قتل. اتنی زوردار چیخ تھی کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ قتل ہو گئے. بس اس چیخ نے وہ کام کر دکھایا جو ہزاروں کا لشکر بھی نہیں دکھا سکتا. مسلمانوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر پڑی. حوصلے پس. دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بے حال. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس گزرے, فاروق اعظم سے کہا اللہ کے بندے آپ کیسے کھڑے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول شہید ہو گئے. کس لیے لڑیں آپ؟ پتہ ہے کیا کہا؟ حضرت انس کہنے لگے اللہ کے بندو موتو علی ما مات علیہ رسول اللہ. بے حال کیوں ہوتے ہو؟ جس مشن پہ اللہ کے رسول قربان ہو گئے تم بھی اسی پہ آج کٹ مرو. بے حال ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اٹھو. ایسا جذبہ پھونکا اور کہنے لگے واللہ انی لأجد ریح الجنت من دون احد. اللہ کی قسم تمہیں محسوس ہو یا نہ ہو احد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. پھر ایک جذبہ ابھرا اور مشرکوں کو دوبارہ پسپائی ہوئی. سائیڈ پہ بھاگ کے ابو سفیان اونچی جگہ چڑھا. یہاں مسلمان خون میں لت پت ہیں, زخمی ہیں, چور چور ہیں. کیا آواز دیتا ہے دور سے؟ کہتا ہے الا فی القوم محمد. کیا نبی علیہ السلام تم میں موجود ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا جواب کوئی نہ دے. پھر کہا افی القوم ابن ابی قحافہ. ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. جواب نہیں ملا. کہا عمر ہیں. جواب نہیں ملا. جب یہ خاموشی دیکھی تو کہنے لگا ہم نے لگتا ہے تینوں کو ختم کر دیا ہے. پھر اس نے نعرہ کیا لگایا اولو حبل. جس طرح مسلمان نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ اولو حبل. اپنے بت حبل کا نام لیا کہ حبل زندہ باد. جب شرکیہ نعرہ لگایا اس وقت نبی کریم نے فرمایا عمر جواب دیجئے اٹھ کے. تو ابو سفیان کہتا ہے اولو حبل. عمر کہنے لگے اللہ اجل. حبل نہیں اللہ اجل. جب یہ آواز سنی تو وہ فوراً کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم. ہمارا تو عزا ہے تمہارا عزا کوئی نہیں. دوسرے بت کا نام لیا. فاروق اعظم نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں. اللہ. تو ابو سفیان آگے بڑھ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قتلانا و قتلاکم سوا. بدر میں ہمارے 70 مرے, آج تمہارے 70 مارے گئے تو ہمارا اور تمہارے مردے کیا ہو گئے؟ مقتول برابر ہو گئے. فاروق اعظم نے فرمایا کلا برابر نہیں. قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار. تمہارے مردہ مردود جہنم میں ہیں اور ہمارے شہداء جنت میں ہیں. برابر کیسے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا آئندہ سال پھر بدر میں آئیں گے. فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. اللہ کے نبی چلا گیا. وہاں سے نکلا. یا نبی کریم نے فرمایا اکٹھا کیجئے شہداء کو. زخمیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. انہی میں ایک ایسا من چلا جوان بھی تھا ہری پور والوں. یہاں دور دراز جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نوجوانوں, اسی میدان کارزار میں میرے محمد کا وہ سپاہی بھی تھا
جس نے شادی کی اور ایک ہی رات گھر میں گزاری تھی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کو جب اعلان سنا حی علی الجہاد تو بغیر غسل کیے میدان کی طرف دوڑ پڑا تھا، شہید ہوا۔ فرمایا تلاش کرو یا رسول اللہ، باقی شہداء مل گئے، حنظلہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں دیکھا، فرمایا سبحان اللہ، حنظلہ کو تو فرشتے آسمان و زمین کے درمیان چاندی کے تشت میں غسل دے رہے ہیں۔ حنظلہ کو تو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ واپسی پہ پوچھنا ان کی اہلیہ سے یہ کیا وجہ ہے، کیوں؟ بس چند لمحے بعد فرمایا جا کے دیکھو۔ اب جب جا کے حنظلہ کو دیکھا تو حنظلہ کے بالوں سے خون پانی ٹپک رہا تھا، تازہ غسل ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب ان کی اہلیہ سے پوچھا گیا، فرمایا ہاں غسل کی ضرورت تھی، لیکن غسل اس لیے نہیں کیا کہیں پیغمبر کے حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دفنانے کی تیاری، اسی اسنا میں ایک اور بھی آپ کو سنا دوں۔ مدینہ، انصار مدینہ میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل مدینہ کے یہ بھی لیڈر تھے۔ فرمایا جا کے تلاش کرو۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ شہداء وہ اوپر نیچے پڑے ہوئے ہیں تو ان میں ہیں اور آخری حیات کی رمق باقی ہے۔ نے کہا میں نے 2-3 آوازیں دی، جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ سعد بن ربیع میں پھر میں نے جب کہا سعد میں نہیں، اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے، رسول اللہ نے یاد کیا ہے۔ جب یہ بات کی تو سعد کے چہرے پہ ایک رونق سی آئی اور آخری لمحات میں بولتے ہوئے کہنے لگے میں دوڑ کے حاضر ہوتا کہ اللہ کے نبی نے پکارا ہے، لیکن اب میرے اٹھنے کی سکت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا پیغمبر نبی کریم کو میرا سلام کہنا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میری آخری بات میری قوم تک پہنچانا۔ چونکہ مدینے والے تھے نا، انصار نے تو وفا کی انتہا کر دی ہے۔ فرمایا جا کے میری قوم کو اکٹھا کر کے کہنا تمہارا لیڈر خود تو چور چور ہو گیا ہے، آخری زبان تالو سے لگی ہوئی ہے، لیکن یہ کہہ گیا ہے کہ میں تو پیغمبر پہ فدا ہو آیا ہوں، لیکن اگر نبی کو کوئی بھی تکلیف پہنچی میرے بعد میری قوم، تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا کوئی عذر نہیں مانا جائے گا تمہارا۔ بس یہ جملے کہے اور جام شہادت نوش کر دی۔ صحابی رسول آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، سعد بن ربیع کی یہ کیفیت، یہ پیغام۔ اس وقت نبی کریم نے دعا دی اور فرمایا نصح للہ ولرسولہ حیا ومیتا، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتا رہا، جیتے جی بھی اور موت کے جام نوش کرتے ہوئے بھی میری خیر خواہی میں لگا رہا۔ یہ تھے وہ عظیم لوگ میرے دوستو۔ 70 صحابہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ فرمایا قبریں تیار کرو۔ جب قبریں تیار کی جانے لگی، فرمایا کسی کو غسل نہیں دینا، انہی کپڑوں میں اسی خون کے ساتھ لت پت ان کو دفنایا جائے۔ ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفنایا جا رہا ہے۔ فرمایا جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہو اسے پہلے داخل کرو۔ آج بھی لاج رکھی جا رہی ہے۔ فرمایا غسل اس لیے نہ دو، خون نہ دو، قیامت کے دن یہ آئیں گے، ان کا خون رنگ تو خون کا ہوگا لیکن مہک اس سے کستوری کی آئے گی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں یوں ہی پیش ہوں گے، اسی حال میں یہ آئیں گے۔ آپ نے جنازہ پڑھ لیا صحابہ کرام کا، 10 کا جنازہ پڑھتے جا رہے ہیں، کسی کو کفن پورا نہیں،
خود نبی کریم کے چچا امیر حمزہ اور ایک دوسرے صحابی، ان کی کفن کی یہ حالت ہے، چادر اگر پاؤں کو ڈھانکتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے، سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، فرمایا سر کو ڈھانک دو اور پاؤں پہ گھاس رکھ دو اذخر۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اسلام، تاریخ اسلام کا یہ عظیم معرکہ اسی مہینے میں سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں رونما ہوا تھا۔ اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے دوستو، اسلام یوں ہی مجھے اور آپ کو حلوے کی پلیٹ میں نہیں ملا، یہ بہت بڑی قربانیوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ آیا ہے۔ اس کی قدر کیجئے، اس پہ استقامت اختیار کیجئے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک یہ بھی آپ کو بتا دوں، ایک شاعر گزرے ہیں، بہرحال چلو یہ وقت تھوڑا ہے پھر صحیح۔